جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، امت بہترین محمد کے دیوانوں، عظیم مسلمانوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 رجب المرجب کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے ہیں، تو اسی مناسبت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر تشریف فرما ہیں۔ آج کا دور وہ دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، بڑے بڑے فتنہ ہیں۔ مرزا جہلمی ایک فتنہ ہے، وہ کہتا ہے بابوں جیسا کوئی شے نہیں۔ وہ کہتا ہے کتابوں کا خدا کوئی اور ہے اور بابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ آج میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اطہر سے اللہ والوں کی شان عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اللہ والوں کی شان بھی بیان فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جو ہے اولیاء کرام کی شان و عظمت، ان کی کرامات کا ذکر بھی فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جھرمٹ میں اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے ولیوں کی شان بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو جتنے بڑے بڑے فتنے آئے اور وہ چلے گئے، موجودہ مرزا جہلمی جیسا فتنہ بھی ہے جو اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں کرتا ہے، تو یاد رکھیے جب اس کی گستاخی اگر کوئی سنے تو قرآن پاک کھول کر اللہ رب العالمین جو اپنے پیاروں کا ذکر خیر فرما رہا ہے وہ پڑھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھیے، سنیے، تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کتابوں کا خدا کوئی اور ہے اور بابوں کا خدا کوئی اور ہے، بابے کوئی شے نہیں۔ ارے قربان جائیے عقل کے اندھے۔ تو کہتا ہے میں علمی بات کرتا ہوں، میں علمی حوالے سے ذکر کرتا ہوں، تو نے کیا حضرت اویس قرنی کی شان نہیں سنی؟ مرزا جہلمی میں تجھ سے مخاطب ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر آنکھوں سے، اپنی جسمانی آنکھوں سے اویس قرنی کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بظاہر جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس قرنی کو بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے بظاہر آنکھوں سے، جسمانی آنکھوں سے حضرت اویس قرنی کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت اویس قرنی کو مولا علی نے اپنی بظاہر آنکھوں سے، جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت اویس قرنی وہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر تشریف فرما ہیں اور اپنے بٹن کھول کر فرما رہے ہیں، یمن کی طرف رخ کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت اویس قرنی کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جن سے محبت کا اویس قرنی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اویس قرنی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ بلال حبشہ سے پہنچ گئے، سلمان فارس سے پہنچ گئے، صہیب روم سے پہنچ گئے، یمن تو قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے ساتھیوں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اویس قرنی، اویس بن عامر کی والدہ محترمہ جو ہے نا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر تشریف فرما ہو کر فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت مولا علی سے فرماتے ہیں،
پہلے تو سنیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی شخص اپنے جان پر ظلم کرے تو کیا کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو، جاؤکا، آپ کے دربار میں حاضر ہو، پھر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، واستغفر لہم الرسول، اور اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمائے، تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو زیادہ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ تو سفارش کون کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور مغفرت گناہ معاف کرنے والا رب ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش گناہ گار امت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ابھی بتانے والا ہوں کہ ویسے کرنی سے میری گناہ گار امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا، تو قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش بھی جائز ہے، اس کا بھی حکم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان جو بتانے والا ہوں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی سفارش بھی جائز ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک بھی ہے۔ حضرت اویس قرنی نہیں ہے صحابی، اویس قرنی، حضرت اویس قرنی صحابی نہیں ہے، نہیں ہے صحابی اویس قرنی، لیکن امت کے لیے ہے اسی نے دعا کرنی، لیکن امت کے لیے ہے اسی نے دعا کرنی، کل سن کر اسی میں طبیعت ٹھرنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق کو اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کو فرما رہے ہیں کہ تم جا کر اویس قرنی سے میری گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود دعا فرما سکتے تھے، وہ تو سرور انبیاء ہیں، وہ تو فخر الانبیاء ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، ہاتھ اٹھائیں تو بخشش کی برسات ہو جائے، رحمت کی برسات ہو جائے۔ وہ صحابہ کرام کو بھی دعا کے لیے حکم فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر اور حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی سے، اویس بن عامر سے میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو میرے دعا کرنے پر، میری سفارش پر بھی اعتراض کریں گے، لیکن کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش تو جائز تھی ان کے زمانہ اطہر میں، لیکن میرے پیاروں پر اعتراض کریں گے۔ آج جیسے مرزا جہلمی کہتا ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے، بابے کوئی شوئے نہیں۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اولو العزم صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں، اس میں حکمت یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری بھی سفارش جائز ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرا حکم یہ ہے کہ میرے پیاروں سے بھی سفارش کرواؤ۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کے پیارے ہیں، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے بھی سفارش کرواؤ، اگر وہ ولی ہیں تو ان سے بھی سفارش کرواؤ، اس میں حکمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کو فرما رہے ہیں۔ مولا علی کون ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی ہیں۔ علی اگر کسی کو پیار سے دیکھیں تو وہ ولی بن جاتا ہے، اگر علی کسی کو پیار سے ٹھوکر مارے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ مولا علی کی شان کیا کہنا۔ ارے حضرت علی کی شان تو یہ ہے کہ میری دعا اثر سے کبھی ملول ہوئی، میری دعا اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ مولا علی کی شان تو یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرما رہے ہیں کہ تو جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ صحابہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ شیطان ان کے سائے سے بھی ڈرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دے رہے ہیں
یعنی اللہ کے پیاروں سے دعا کروانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ آج جتنے بڑے بڑے فتنوں کا اگر سنتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی تو سنو نا، قرآن پاک بھی تو سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارے اللہ کے پیارے تو وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ارے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ آج بڑے سے بڑا فتنہ بھی ان کے بارے میں کہتا رہے، مرزا جہلمی کہتا رہے، وہ کوئی شے نہیں، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے ان کی شان بیان فرماتے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گار، سیاکار، بدکار کہتے ہیں جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ ہماری سر کا تاج ہے۔ کیوں؟ بس میرا ماہی صلی علی، میں کچھ بھی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے وفا کرتا ہے، تو وہ ہم بھی اس کے ہیں، اور ان کی نسبت، جن چیزوں سے حضور کی نسبت ہے، ہم سب ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حضرت عمر کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ جا کر حضرت اویس قرنی سے دعا کروانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے بھیڑ ہیں 70، ان کے بھیڑوں میں جتنے بال ہیں بروز قیامت اللہ رب العالمین حضرت اویس قرنی کی دعاؤں کے صدقے جتنے بال ہیں ان بھیڑوں میں، 70 بھیڑوں میں جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے صدقے اللہ رب العالمین گناہگار امت کی بخشش فرمائے گا۔ آج جو کہتے ہیں اولیاء کرام سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، مرزا جہلمی تو کہتا ہے نا بابوں کا خدا کوئی اور ہے، ارے یہ اللہ والے ہی تو ہیں جن کے صدقے، ارے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ تیرے جسم میں کتنے بال ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے، تو اپنے جسم میں مال بتا دے، اور اللہ رب العالمین ان پیاروں کے صدقے، ان کی دعاؤں کے صدقے 70 بھیڑوں کے، 70,000 بھیڑوں کے جو بال ہے ان گناہگار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہگار، سیاکار، بدکار، گناہگار امتوں کو ان پیاروں کے صدقے، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العالمین کرم نوازی فرمائے گا۔ ارے مرزا جہلمی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ صرف بات کی ہے کہ 70,000 بھیڑ جو ہیں، ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 بھیڑ کے بالوں کے برابر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے صدقے اللہ رب العالمین بروز قیامت مغفرت فرمائے گا، ان کی بخشش فرمائے گا۔ یہ صرف بات نہیں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیڑوں کے بال کے جتنے بال ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ارے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ وہ کچھ جانتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ اللہ رب العالمین غیب ظاہر نہیں فرماتا، اللہ غیب ظاہر نہیں فرماتا، آگے فرماتا ہے الا من ارتضى من رسول، جس رسول کو چاہتا ہے اس کو غیب عطا فرماتا ہے۔ ارے جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا غیب عطا فرماتا ہے، جب چاہتا ہے تب غیب عطا فرماتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا غیب عطا فرماتا ہے، اور جس کو جتنا زیادہ چاہتا ہے اس کو اتنا زیادہ غیب عطا فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ جس کو چاہتا ہے اس کو سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور میرے محبوب، رب کے محبوب، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تبھی تو قرآن پاک میں وما هو علی الغیب بدنین، اے محبوب آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد ہوا سے مراد وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اس سے مراد اللہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، آپ کہتے ہو۔
آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، ترجمہ روح البیان اٹھا کے دیکھ لو، ہوا سے مراد وہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لو، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لو، تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھ لو، جتنی بھی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو، جتنی بھی تفاسیر اٹھاؤ گے کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، اس سے مراد وہ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سے مراد اللہ ہے۔ جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو اللہ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو غیب بتایا نا، جب چاہا تب بتایا، جتنا چاہا اتنا بتایا، جس کو جتنا چاہا اس کو اتنا زیادہ بتایا، جس کو سب سے زیادہ چاہا تو میرے محبوب رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہا ہے، ان کو سب سے زیادہ بتایا ہے۔ تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے مرزا جہلمی جیسا شیطان آئے گا، ایسے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، قیامت تک کے لیے ہم عاشق رسول کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، حکم دیا، ان برگزیدہ اولو العزم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جانا اویس بن عامر کے پاس جا کر میری گناہگار امت کے لیے دعائیں مغفرت، دعائیں بخشش کے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یمن گئے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نفل پڑھ رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ جبہ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، قربان جائیے سبحان اللہ، جس کپڑے کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، اور عاشق رسول حضرت اویس قرنی جیسا ہو، ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک ہو، انہوں نے چوما آنکھوں سے لگایا اور زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت اویس قرنی، حضرت عمر فاروق سامنے موجود ہیں، حضرت مولا علی موجود ہیں، اور حضور حضرت اویس قرنی نے، حضرت مولا علی حضرت عمر نے کہا کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے حضور کو؟ ایک حدیث میں آتا ہے، راوی یہ کہتا ہے، حضرت اویس قرنی نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے حضور کو؟ کہا تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھی، آپ کی بھویں مبارک کتنی جڑی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے سوال کیا، حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو وہ نہیں بتا سکے، تو حضرت اویس قرنی نے ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں جتنے بال سفید تھے وہ بھی بتائے، ان کے بھووں کے متعلق بھی بتایا۔ انہوں نے صحابہ کرام حضرت علی حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ نے کب دیکھا نہیں، آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی فرماتے کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کرتا، دل کی آنکھوں سے زیارت کرتا۔ تو یہاں پر بھی حضرت اویس قرنی کی شان بھی بیان کرنا مقصود بھی ہے، اور ان لوگوں کو جو ولیوں کے انکار کرتے ہیں، ولیوں کے حوالے سے چیمہ گوئیاں کرتے ہیں، خاص کر میں مرزا جہلمی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جب تم اس طرح کی بکواس کرتے ہو تو خدا کی قسم کچھ علم پڑھ لیا کرو۔ اور آج لوگ اس کی باتوں میں بڑے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ارے قرآن کھول کر دیکھو، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم نے قرآن پاک کب کھول کے دیکھا، کب پڑھا، کب اس کا ترجمہ پڑھا، کب احادیث مبارکہ کا؟ آج ہمارے پاس ہزاروں روپے کے موبائل موجود ہیں، آج کل تو معمول بن گیا 2 موبائل رکھنا، اینڈرائڈ موبائل 30-40 ہزار روپے کے موبائل تو ایک عام بات ہو گئی ہے، لیکن اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، حضور کا امتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے ہمارے لیے، جو احادیث مبارکہ ہمارے لیے تو پیغام ہے، یہ مسلم شریف، یہ بخاری شریف، یہ سیاہ ستہ کی ترمذی شریف، جو ہے جتنی ابن ماجہ شریف، عیسائی شریف، یہ تمام کتابیں ہمارے لیے تو پیغام ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہم ہزاروں روپے کے گھر بناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے گھر بناتے ہیں، ہزاروں روپے کے موبائل رکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کی گاڑیاں رکھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جو ہے، جب کوئی فتنہ اگر کوئی بکواس کرے تو کھول کے دیکھو، ان کتابوں کو کھولو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام مبارک کو پڑھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کو پڑھو، تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان کتابوں کی برکتیں یہ ہوں گی
کہ ان فتنوں سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا۔ آج ہمارے پاس جب کتابیں موجود نہیں ہیں، ہر بات میں وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے، بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے، تو ہمیں کیا پتا؟ اور ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ ہم تو نہ علماء کرام کے دیکھیں، علماء کرام کے پاس تو کتابیں موجود ہیں، نہ ہم کے پاس بھی جا کر کتابیں نہیں پڑھتے۔ ہم فون کرتے ہیں حضرت یہ ترقی کا مسئلہ ہے، یہ نوکری کا مسئلہ ہے، یہ باس کا مسئلہ ہے، یہ چھوکری کا مسئلہ ہے، بس یہی دنیا داری میں علماء کے بس لگے ہوئے پیچھے کہ دعا کر دو، اللہ کے پیاروں کو بھی بس یہ دعا کر دو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ارے بھائی، اگر تم کتابوں کی توفیق تمہیں نہیں ملی ہے تو اللہ کے پیاروں کے پاس جا کر ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں وہ کتابیں پڑھو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اور جتنا دجالی دور آ رہا ہے اتنا ایمان کو بچانا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اس پر فتن دور میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے حضرت اویس قرنی کے لیے 3 رجب المرجب ان کا پردہ فرمانا ان کا عرس مبارک ہے۔ ان کے لیے، ان کے درجات کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے صدقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، مجھ غریب، مجھ فقیر حقیر مولانا عادل جنگشاہی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے، ہمیں جو ہے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائے، آگ کے عذاب سے بچائے۔ وہاں ہمارے پیر و مرشد صحیح غلام حسین شاہ بخاری کمبر شریف والے، وہ کافی علیل ہیں، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں۔ وہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے، ان کو حیات خضری عطا فرمائے۔ ان کے لیے ہر نماز میں دعا مانگے، ان کے لیے تہجد میں دعا مانگے۔ اور جو لوگ زائرین اگر میرے جو وہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے اگر وہ ہیں، میرے والد محترم بھی عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ تو یقیناً پیر و مرشد کے لیے دعا کریں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی دعا کریں، اپنے عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین جو میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔